پورا سے جین ٹرانسفر کی ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہو گئی ہے وہاں، اور کچھ ہیومن جینز انہوں نے آئسولیٹ کر لی ہیں، باقی 1-2 سال میں وہ ہیومن جین ہم سارا سیکوینس کر لیں گے. تو کئی سائنٹسٹ یہ کر سکتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہیومن جینس کی سپیریئر ہیں، یہ دوسرے جانور میں ٹرانسفر کر دیں. اچھا، اس کی کس حد تک اخلاقی نقطۂ نظر سے آپ کے نزدیک درست ہے؟ یہ وہ دخل اندازی ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے نہایت ہی انذاری الفاظ میں ذکر فرمایا ہے. تمام سائنس کی ایجادات جو اس زمانے میں ہوئی ہیں، ہر ایک کا بیج بالبلاحت قرآن کریم میں موجود ہے، کوئی بھی بیج نہ ہو. کسی پر قرآن کریم نے منفی تبصرہ نہیں فرمایا، مگر خدا کی خلق کو تبدیل کرنے کی کوشش کو واضحاً شیطان کی طرف منسوخ کیا ہے کہ شیطان ان سے ایسا کرائے گا، اور اس کا انذار ساتھ ہی موجود ہے شیطان کے ساتھ کیا ہونا ہے. بس یہ اپنی تباہی کے سامان کر رہے ہیں. جہاں تک خدا تعالیٰ کی تخلیق کو طاقت دینے کے لیے کسی سائنسی ایجاد کا تعلق ہے، یہ پرانی اصول کے مطابق اچھی ہے اور اس کو عالم و سالم کہنا چاہیے. مثلا اگر جینس کا استعمال بیماریوں کے رد کے لیے اس کو کریں، اگر جین کا استعمال انسانی ساخت کی حفاظت کے لیے جو خدا نے پیدا کی ہے، تو عین قرآنی منشا کے مطابق ہوگا. اگر خدا تعالیٰ نے جو ساخت پیدا کی ہے مخلوق کی، اس کو تبدیل کرنے کے لیے، نہ کہ اس کی حفاظت کے لیے جین کا استعمال کریں، تو یہ انسانیت کو ہلاک کرنے والی بات ہے. اور کوئی پتہ نہیں آئندہ انسان کی ہلاکت کبھی اسی بات میں رہ جائے. یہ غریب باتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو سمجھ آنی چاہیے لیکن نہیں آ رہی. جو تجربے انہوں نے معمولی جین کا تجربے سے بہت ہی خطرناک نتائج پر منتج ہو سکتا ہے. جو تجربے انہوں نے نئی ڈرگس کے کیے ہیں، ان میں ایسی ایسی حیرت انگیز باتیں سامنے آئی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تو سمندر کے علم کے سمندر کے کنارے پر پھر رہا، ابھی تو پاؤں بھی نہیں دیجیے اس کے، کیونکہ اتنے گہرے اثرات کائنات کے ان قوانین میں پوشیدہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے انسان کے سہارے کے لیے پیدا کیے ہیں. اسی طرح غور سے سنیں، وہ تمام قوانین جو کائنات میں پائے جاتے ہیں، جو انسانی زندگی کی تشکیل اور اس کو سہارا دے کر آگے بڑھانے کے لیے خدا تعالیٰ نے سب استعمال کیے ہیں، مسخر جو کر دیے سب کائنات کو انسان کے لیے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. انہوں نے بہرحال غالب آنا ہے، اور ان قوانین کے اندر ایسے ایسے راز سربستہ ہیں کہ ان سے لا علمی کے نتیجے میں جب بھی ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، فائدے میں اپنی طرف سے اس کے خطرناک نقصان بھی ظاہر ہوئے ہیں لا علمی کے. بس علم حاصل کریں، قوانین کے مطابق چلیں، قوانین کا جو آخری رخ ہے اس کو تقویت دینے کی کوشش کریں تو سب کچھ جائز ہے. جہاں رخ بدلنے کی کوشش کریں گے اللہ کی خلق میں اس طرح کی دخل اندازی، وہاں لازماً انہوں نے شکست کھانی ہے. کیمیکلز کی بات میں کر رہا تھا، آرٹیفیشل کیمیکلز کا جو استعمال ہے اس کے کیسے کیسے بھیانک نتیجے نکلتے ہیں لازمی کے نتیجے میں. آپ تو سائنسدان ہیں، آپ کو علم ہوگا کہ جو ذرے ہیں کیمیاوی، ان کے الیکٹرانز کی گردش دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں، اور یہ جو گردش ہے ان کی، اس کو سپن کہتے ہیں، رائٹ سپن لیفٹ سپن. اور پھر ذرے خود بھی سپن کر رہے ہیں سب، اور نیوٹرینوں تک بھی سپن کر رہا ہے، اور اس سپن کے متعلق ان کو بہت ہی معمولی واقفیت ہے. یہ علم ہے کہ یہ جو سپن ہے یہ اندر واقع ہو رہا ہے، اور ایک ہی کیمیکل ایک ہی صفات کے ساتھ، کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز کے ساتھ مختلف سپن رکھ سکتی ہے. یعنی میٹھا ایسے کیمیکل کیمیاوی اجزاء سے بھی بن سکتا ہے جو رائٹ سپننگ ہو،
اور ایسے سے بھی بن سکتا ہے جو لیفٹ اسپننگ ہو. اب شوگرز کیوں، لیکن ایک سمجھ نہیں آتی ان کو، مگر یقینی بات ہے شوگرز کا اسپن رائٹ ہے. اور زندگی اپنے ہر مقام پر کسی بھی قسم کی ہو رائٹ اسپن والی شوگر کو قبول کرتی ہے، لیفٹ کو رد کرتی ہے. ایک بھی جگہ زندگی میں رائٹ اسپن کی شوگر کو اختیار ہی نہیں کیا. اس لیے جتنے گنے کے کھیت ہیں یا چقندر کے ذریعے میٹھا بنایا جاتا ہے یا وہ پھلوں کے ذریعے، ان سب کا اسپن رائٹ ہے. اب انہوں نے آرٹیفیشل، کیونکہ اسپن رائٹ تھا شروع سے ہی زندگی میں ہر مہینے پر رد کیا، اس لیے یہ شوگر تقریباً غائب ہو گئی. اتفاقاً کہیں پائی جاتی ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے آرٹیفیشلی بنائی. اور جب بنائی بہت مہنگی بنی، کیونکہ خود آرٹیفیشل مصنوعی ذریعے سے بنائی، تو جب کھڑائی تو جسم نے کلیتاً رد کر دی. لیکن پراپرٹیز وہی ہیں، میٹھا محسوس ہوا، پورا چٹخوروں نے اس کے مزے اٹھائے، لیکن ایک ایک ذرہ رد ہو گیا، پوری کی پوری باہر نکل گئی. کیوں نکلی؟ جسم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ رائٹ اسپن کر رہی ہے، لیفٹ اسپن کر رہی ہے؟ یہ تو ہے نا ایک نیوٹرل مثال، جس میں رد کر دی تو نقصان بھی نہیں پہنچا. لیکن جو آج کل ڈرگ مافیا ہے، جو نئی نئی دوائیں بنا رہے ہیں کیمیکل، انہوں نے ایک عورت کی حمل کی متلی روکنے کی دوا بنائی، اور وہ ایک زمانے میں بڑی پاپولر ہوئی کہ واہ واہ کیا دوا نکلی ہے. لیکن جب بچے پیدا ہوئے تو حیران رہ گئے کہ اسی دوا، اسی کیمیکل سے بعض عورتوں نے خوب فائدہ اٹھایا، ان کی متلی بھی رک گئی، ٹھیک ٹھاک تھی، بچے بھی ٹھیک ہوئے. بعض عورتوں کے بچے پیدائشی طور پر بعض جسمانی اعضاء سے معروم تھے یا وہ ٹوسٹڈ تھے، اور نہایت ہی خوفناک شکلوں کے، نہایت ہی عذابناک بچے پیدا ہوئے. اس پہ تحقیق ہوئی آخر کیا وجہ. جب الزام لگایا یہ ڈرگ تھی، انہوں نے دیکھا اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تب بعض سائنسدانوں نے اسپن کا خیال کر کے اس پر جب غور کیا تو حیران رہ گیا کہ وہ ڈرگ ہے، ایک اسپن ہو تو فائدہ پہنچا رہی ہے، دوسرا اسپن ہو تو گہرا آئندہ نسلوں کے لیے نقصان کا موجب بن جاتی ہے. اب یہ بتائیں اللہ کی شان، اس کی قدرتیں ہیں، انہیں کہاں یہ دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ ان کو جو بہت ہی معمولی علم ہے. اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ بعض جگہ نقصان ہوتا ہے، اور بھی بعض حیرت انگیز چیزیں سامنے آئی ہیں. آپ نے کبھی لیمن اور اورنج کی خوشبو میں فرق دیکھے کہ نہیں دیکھا؟ پتہ ہے آپ کو فرق ہوتا ہے؟ صاف پہچانا نہیں دیکھتی لیمن اور میں کچھ شاید آپ کو یہ پتہ نہیں مگر کہ وہ کیمیکل جس سے خوشبو اٹھتی ہے وہ بالکل ایک ہے. لیمن میں جا کر وہ لیمن کی خوشبو نکالتی ہے، اور اورنج میں وہ اورنج کی مہک پیدا کرتی ہے. بڑی نمایاں فرق والی ہے. جب میں نے دیکھا کہ کیمیکل وہی ہے تو مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ صرف اسپن کا فرق ہے. اب یہاں نقصان والی بات نہیں، مگر ان صفات سے تعلق ہے جو اس کی فزیکل پراپرٹیز نہیں ہیں. وہ انسان کے اندر جو الفیکٹری گلینڈز ہیں، یہ ان کا کمال ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ اس میں رائٹ ہے یا لیفٹ ہے. عورت کے رحم کو خدا نے یہ صلاحیت بخشی ہے، یہ پہچانے کہ یہ رائٹ اسپن بڑھائی آئی تھی میرے پاس، یہ لیفٹ اسپن بڑھائی آئی تھی. اور اگر وہ نہ ہو تو ان چیزوں کے خلاف کیسے رد عمل دکھا سکتے؟ کیونکہ کوئی انسان بھی اسپن کا تصور بھی نہیں رکھتا سوائے ان کم سائنسدانوں کو جن کو اس بات کا علم ہے، اور وہ ان کی سوچ میں ادھر بات ہی داخل نہیں. اس بات کو کیسے معلوم کر لیتے ہیں جو باریک ترین راز ہیں، جن کو سائنسدان بڑی محنت سے بہت ترقی یافتہ ذرائع سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کیمیکل کا اسپن رائٹ ہے یا لیفٹ ہے، اور بلا شبہ انسان کو پتہ چلتا ہے. یہ تو اورنج ہے، یہ تو لیمن ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا.
فرق صرف ان کا ہے، یہ کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کے راز ہیں، ان میں بے حیائی کے ساتھ، جرت کے ساتھ دخل اندازی کرنا اور یہ کہنا کہ ہم نے جی، وہ بھی تو اللہ سے تقدیر سے چوری کرتے ہیں نا، ہم جی اٹھا کے فلاں میں داخل کر دیں گے، فلاں میں داخل کر دیں گے، اور یہ غریب قسم کے روحانی طاقتوں والے کتے اور بلیاں اور سور پیدا ہو جائیں گے، یہ ان کے توہمات ہیں، ان کا علم کسی منزل سے بھی کامل نہیں ہے، ان کو ایسی ایسی ٹھوکریں لگنی ہیں، ایسی سزا دے گی قدرت کہ ان کے تصور میں بھی نہیں۔ اس لیے امریکہ میں جو یہ موومنٹ چلی ہے، یہ مہم جاری ہوئی ہے کہ قانوناً ان کو بند کر دیا جائے کہ تمہیں اس سے آگے قدم نہیں رکھنا، بالکل درست ہے، میں بھی اس بات کا قائل ہوں، اور پہلے ہی ان کے بعد تجربے ناکام ہوتے خطرات پیدا کر چکے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں نا یہ جین اس میں جائے گی تو یہ پیدا کرے گی، یہ بھی درست ہے۔ ایک جین کو جس کے کریکٹر ان کو معلوم ہے کہ یہ ہیں، اس کو انہوں نے دوسرے انسیکٹ میں داخل کیا جس کو مطلب پتا تھا کہ یہ کریکٹر پیدا کرے گی، وہ نہیں کیا، کچھ اور کر دیا۔ جو بیسک اصول ہے فزکس کا وہ یہاں اپلیکیبل ہے، یعنی یہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے اس قانون کا کہ جو ریزلٹنٹ ہے وہ ایک حرکت کے اثر کو کتابیں ہوا کرتی، وہ ان 2 یا 3 حرکتوں کی مین، ان کی جو اوس بنتی ہے اس کے تابع ہوتی ہے۔ ایک میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ اکیلی حرکت ہے تو ادھر ہی جائے گی، اگر ساتھ یہ بھی شروع ہو جائے گا تو اب یہ اس نے بیچ کا ایک رستہ اختیار کیا ہے، اور وہ رستہ اگر 3 اثرات ہوں یا 4 ہوں تو کچھ اور ہوگا۔ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سائنس ہے، بس آج کل جب یہ آٹو موبائل یا انجن میں ہوائی جہاز وغیرہ کے اوپر یہ تجربے کرتے ہیں تو بہت باریک میتھمیٹکس ہے جس کے ذریعے یہ تمام اثرات کا آخری رخ معلوم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو کیا پتا کہ وہ جین دوسری جینس کے ماحول میں جا کر، اس سیٹ اپ میں، اس کروموسوم میں جا کر اجتماعی اثر کیا دکھائے گی، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے بڑی محنت بات ہے، بطور سائنسداں بڑے میرے قابل سائنسدان ہیں ماشاء اللہ، لیکن درست ہے جو آپ نے فرمایا آپ بتائیں۔ ظہور مہدی آخر زمان